جلیں گی علم و عمل کی شمع ہدایت النور کے ہی دم سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو اس مہینے کی حرمت اور عزت اور اس مہینے کا احترام مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ اس مہینے کے اندر زیادہ اعمال کرے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا منہا اربعۃ الحرم، ان 12 مہینوں پر زمانے کا دورانیہ رکھ کر ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کو عزت دی، حرمت دی، احترام دیا، تقدس دیا۔ تو مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ محرم الحرام کا مہینہ عزت والا ہے، حرمت والا ہے، تقدس والا ہے۔ اس میں کسی قسم کی نحوست، اس میں کسی قسم کی بے برکتی، اس میں کسی قسم کی قباحت، اس میں کسی قسم کی برائی نہیں۔ یہ ہماری جہالت اور ہماری بیوقوفی ہے، ہماری دین سے دوری ہے، ہماری لاعلمی ہے کہ ہم نے محرم الحرام کے مہینے کو دوسروں کا دیکھے دیکھی منحوس سمجھا ہے اور اس کو برا سمجھا ہے اور اس کو مکروہ اور ناپسندیدہ مہینہ سمجھا ہے کہ اس میں بہت بڑا حادثہ رونما ہوا، حضرت حسین کی شہادت ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا، سنیوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا ہے، عزت والا ہے، احترام والا ہے۔ اس میں اعمال کا ثواب، عبادات کا ثواب دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت حسین کی شہادت کو اس مہینے میں رکھ کر ان کی شہادت کے مرتبے کو بڑھانا چاہا ہے، زیادہ کرنا چاہا ہے۔ نعوذ باللہ، ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو منحوس بنایا۔ یہ بہت بڑی گمراہی اور جہالت ہمارے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور 9 اور 10 محرم کو خاص طور پر بڑے اہتمام کے طور پر سرکاری سطح پر تعطیل کیا جاتا ہے اور سوگ منایا جاتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں سوگ کا نام و نشان نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ خیر و برکت والا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ احترام والا ہے۔ ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی تقریبات، اپنی خوشیاں اس مہینے میں منائے، نکاح اس مہینے میں کرے، ولیمے کی تقریبات اس مہینے میں کرے، عقیقے کی تقریبات اس مہینے میں کرے۔ تاکہ اس مہینے کی خیر و برکتیں حاصل ہو جائیں۔ مسلمان اپنے علم و عمل کے اعتبار سے مضبوط اور پختہ ہوتا ہے، اپنے علم و عمل کے اعتبار سے دوسرے کا محتاج نہیں ہے۔ پہاڑ اور پتھر سے، چٹان سے زیادہ مضبوط اور پختہ ہے۔ اسے کسی کی پیروی کرنے کی، کسی کے پیچھے چلنے کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ یہودی کی، نہ عیسائی کی، نہ ہندو کی، نہ کسی اور مذہب کی، نہ رافضی کی۔ الحمدللہ ہمارا دین قرآن کریم کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں، ائمہ اربعہ فقہ کی صورت میں، صحابہ کرام کے حیات طیبہ کی صورت میں بتمامہ بکمالہ پورا کا پورا موجود ہے۔
ہمیں کسی سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی دین میں کوئی اضافہ کرتا ہے، کوئی جشن مناتا ہے، کوئی ماتم کرتا ہے، تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ بہت سارے مسلمان جو دین سے غافل ہیں، دین سے جاہل ہیں، دین کی معلومات نہیں رکھتے، وہ محرم الحرام کے مہینے کو، ان راتوں کو، ان دنوں کو نعوذ باللہ قباحت والی برے راتیں، برے دن، مکروہ اور ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں۔ حالانکہ الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شریعت میں رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کا مرتبہ اور دن ہے تو وہ محرم الحرام ہے۔ اس کی خیر و برکتیں مسلمان معلوم کرے گا تو اس میں نیک اعمال کرے گا۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم جاہل ہیں، دین سے دور ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ہاں آپ کو سبیلے تو ملیں گی، ہمارے ہاں تو آپ کو جھنڈے لگے ہوئے تو ملیں گے، ہمارے ہاں آپ کو بڑے بڑے جلسے جلوس تو ملیں گے، لیکن ہمارے مسجدوں کے اندر عبادتیں ہوں، ہمارے مسجدوں کے اندر تلاوت و ذکر و اذکار ہو، ہمارے گھروں کے اندر روزوں کی کیفیت ہو، وہ نہیں ملے گا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے۔ امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ احناف کے بہت بڑے عالم گزرے، مفسر قرآن جساس بہت بڑا آدمی گزرا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ ان 4 مہینوں کی حرمت اور عزت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان محرم کے مہینے کے اندر، ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر، ذی الحج کے مہینے کے اندر، رجب کے مہینے کے اندر اگر ایک عبادت کرتا ہے تو اسے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کو رغبت دلانا ہے، شوق دلانا ہے کہ بھئی کہ اس کے اندر دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ اہتمام